الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع پر کلام چل رہا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ اطاعت حکم کے جواب میں ہوتی ہے، جبکہ اتباع یہ دونوں کا معنی پیروی کرنا ہے، لیکن جب حکم ہم کوئی مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے ہیں تو اس کو اطاعت کا نام دیتے ہیں، اور اگر حکم نہ ہو، ہم سرکار کے کسی عمل کو دیکھیں، اب وہ عمل ہمیں اس کا حکم دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اس سے قطع نظر اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو یہ اتباع ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اطاعت سے اتباع اور اتباع سے اطاعت مراد لے لی جاتی ہے، لیکن ان دونوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال و اعمال کہاں کہاں ہم سے عمل کا تقاضا کر رہے ہیں، تاکہ جب ہم جان لیں کہ اس مقام پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، آپ کی طرف سے یہ مطلوب ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں یا اتباع کریں، تو پھر ہمیں فوراً سے پیشتر قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ اطاعت نہ کر کے گناہگار نہ ہوں اور اتباع ترک کر کے فضیلتوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو اس ضمن میں مختلف رحمت کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذکر کر رہے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک ذکر کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو ہمیں دھوکہ و فریب دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ کلام اصل میں اظہار ناراضگی کے لیے ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، مسلمانوں کی خصلت میں نہیں ہے، یعنی اس نے مسلمانوں کی خصلتیں اور عادات اور اطوار اختیار نہیں کیے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک ناراضگی ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم نے اگر یہ کام کیا تو سمجھ لو تم مجھ سے نہیں۔ تو اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ہمیں خوفزدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے سرکار ناراض ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوگا، اور اگر سرکار راضی ہوں تو آپ کے رضا کے وسیلے سے قوی گمان ہے، قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی ناراضگی سے، رسول کی ناراضگی سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں وہ تمام لوگ داخل ہوں گے جو جیسے کڈنیپنگ کرتے ہیں، اس میں ہتھیار اٹھاتے ہیں، بھتہ خوری یا گن پوائنٹ پہ موبائل چھین لینا، پیسے چھین لینا، یا ڈاکو وغیرہ آتے ہیں، وہ مسلمانوں پہ ہتھیار تان لیتے ہیں اور بیچارے لوگ خوفزدہ ہو کر ان کو اپنا مال و متاع دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے لیے کلام ہے۔ اب یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کاش اگر کوئی ایسا بھائی ہمیں سن رہا ہو، ویسے تو کون سنے گا، کہ جو چور و چکا ہے وہ تو نہیں سنے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اتفاقی طور پہ سن رہا ہو، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے دل میں خوف ڈال کر آپ کتنے عرصے تک سکون سے رہ سکیں گے، اس پہ ذرا توجہ کریں۔ اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ وہ اپنی امت سے اس سے کہیں زیادہ محبت فرماتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہو یا بیٹی سے محبت کرتا ہو۔ باپ کی محبت کم ہو سکتی ہے، اولاد کی اپنے والد اور والدہ سے محبت کم ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمارے نبی کی محبت ہے جو آپ اپنے ہر امتی سے فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح کسی کو خوفزدہ کرتا ہے گن پوائنٹ پر ہتھیار کے ذریعے، تو جب اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، تو آپ کے کوئی پیارے کو اگر گن پوائنٹ پر اس طرح لے لے اور وہ خوف سے پیلا پڑ رہا ہو اور اس کا بدن کانپ رہا ہو، پسینہ پسینہ ہو جائے اور دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا ہو، یا کمزور ہو تو اوسان خطا ہو جائیں، بلڈ پریشر لو ہو جائے، اور آپ یہ کیفیت دیکھ رہے ہوں، تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو شدید تکلیف ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اس امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جب سرکار ایسی چیزیں اس میں نام اعمال میں لکھی ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ رنجیدہ ہوتے ہوں گے، اور آپ مطلب افسوس کا اظہار فرماتے ہوں گے کہ جو اس طرح نہتے اور کمزور مسلمانوں کو
ہتھیار دکھا کر خوفزدہ کر رہے ہیں، ان پہ آپ ناراض بھی ہوتے ہوں گے، ان سے صدمے کا شکار ہوتے ہوں گے۔ اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں۔ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے چہرے پر پھیلتے ہوئے خوف کو دیکھ کر بے پرواہی اختیار کرنا، سخت دل کر لینا کہ جی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کے کانپتے ہوئے پیروں کو دیکھیں، لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیں، ان کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دیے جانے والے واسطوں کو دیکھیں، ان کے بندھے ہوئے ہاتھ جو انہوں نے جوڑے ہوئے ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھیں تو جی ہمارا گزارا کہاں سے ہوگا، پیٹ کہاں سے بھرے گا۔ تو آدمی بعض اوقات بعض کہتے بھی ہیں اگر تم نے رحم کیا تو کبھی اس فیلڈ میں نہیں چل سکتے ہو، یا ڈر گئے تو کبھی نہیں چل سکتے ہو، تو پھر وہ بے رحم بن جاتے ہیں، بے خوف بن جاتے ہیں، اور کسی کا گڑ گڑانا، وہ مائیں بعض اوقات قدموں میں گر جاتی ہیں کہ ہماری جوان بیٹی کا جہیز ہے، ایک ایک پیسہ جمع کر کر کے ہم نے بڑی مشکل سے یہ چیزیں جمع کی ہیں، لے کر آئے ہیں، اور بیٹا اگر تم لے گئے تو ہماری بچی کا کیا ہوگا۔ لیکن وہ دل اتنے سخت کر چکے ہوتے ہیں، اور ان کہتے ہیں ہماری یہ دھندے کا اصول ہے کہ اگر ہم نرم دلی کے ساتھ کریں گے تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو وہ بے رحمی کے ساتھ سب کچھ لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو یہ آپ نے حدیث میں نے سنائی تھی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا کوئی بھی جو کسی کو کسی بھی جہت سے خوفزدہ کرتا ہو، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے، تو یہاں تو بہت آسان ہے، لیکن میدان معاشر میں نہ افرادی قوت ہوگی، نہ سیاسی پارٹیاں ہوں گی، نہ جسمانی طاقت کام آئے گی، نہ وہاں پہ روب دبدبا، آپ کی مردانہ وجاہت، جسمانی ساخت، کچھ بھی وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں گے، اور اس وقت پھر جو کیفیت شاید کوئی گن پوائنٹ پر یہاں کسی مرد یا عورت کی دیکھتا ہے کہ بیچارے وہ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں، اور اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہیں، اور رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مال چھوڑ جائیں، بڑے غریب ہیں، اس سے کہیں زیادہ بدترین حالت اس طاقتور کی ہوگی کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی گن ہاتھ میں لے کر بہت طاقتور سمجھ رہا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا شکار ہوگا، اور اس سے کہیں زیادہ خوف اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں ڈالے گا۔ اس لیے اگر کوئی ایسے بھائی بہن اگر بالفرض سن رہے ہوں، کیونکہ اب تو خواتین بھی سنا ہے کہ برقع پہن کر اور اس مشن پہ لگ گئی ہیں تاکہ ہماری زندگی کے کچھ ارمان پورے ہو جائیں، اور مطلب کہتے ہیں کہ ارمان ہمارے پورے ہو جائیں، دل میں بڑی خواہشات ہیں جو ہم جائز طریقے سے حلال پیسے سے حاصل نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ لیکن ایسی بہنوں سے بھی ہماری گزارش، میں بہن اس لیے کہہ رہا ہوں اگر مسلمان ہیں تو بہرحال ہماری ایک دینی بہن تو ہے، اسلامی لحاظ سے بہن ہے، اور ہمارے بزرگ تو یہی فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت رکھیں، گناہ گار سے نہیں۔ تو ہمارے اگر کوئی مجھے بھی بالفرض اس طرح لوٹ لیتا ہے تو بہرحال ہم اس کے گناہ سے ہی نفرت رکھیں گے، گناہ گار سے نفرت نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفس و شیطان کے شر سے کیسے بچائیں، اسے کیسے برائی سے دور کریں، یہ ہماری کامیابی ہے، نہ یہ کہ مطلب ہم اس کے لیے بد دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اور یعنی گویا کہ اور اس کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی مسلمان کے لیے اس طرح بری تمنائیں رکھیں، اگرچہ وہ بھی غلط کر رہا ہے، میں اس کو صحیح تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال ہمیں ان سے ہمدردی رکھنی چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مرد و عورتوں کو اس طرح کے جرائم سے محفوظ فرمائے۔ تو اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے وہ اگر توبہ کر سکے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ توبہ بھی آپ کے اپنے لیے ہوگی، نہیں کریں گے تو نقصان بھی آپ اپنا ہی کریں گے، نہ آپ کے تائب ہونے سے ہمیں کوئی ذاتی فائدہ ہے، نہ آپ کے اس طرح کے معمولات جاری رکھنے سے ہمارا کوئی ذاتی نقصان ہے، نقصان اور نفع آپ کی ذات کو ہوگا۔ کوشش کریں کہ جس طرح دنیا میں بعض ایسے بچے ملتے ہیں، مطلب کوئی اگر اپنے بعض اوقات میل وغیرہ کرتے ہیں، کوئی میسیجز پہ اپنا بتاتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اولاد کیا کر رہی ہے، اور وہ اسی طریقے سے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر بعض اوقات جب پکڑے جاتے ہیں اور میڈیا پر ان کے بارے میں آ جاتا ہے یا اخبارات میں چھپ جاتا ہے، تو پھر ان کی ندامت اور شرمندگی کا عالم آپ دیکھیں کہ جب وہ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پورا خاندان تھو تھو کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ بیچارے شرم سے ان کے سر نہیں اٹھتے ہیں، اور بہنیں جو ان سسرال میں ہوتی ہیں سسرال والے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، کتنی بچیوں کی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نکاح ہو گئے ہیں ابھی رخصتی نہیں ہوئی، بھائی پکڑا گیا، معروف ہو گیا، وہ نکاح ختم کر دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں،
اور پتہ نہیں کس قدر ایک شخص کے عمل کی وجہ سے کتنے خاندان متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور رزق حلال کی طرف آئیں۔ کم ملے گا لیکن باعث برکت ہوگا، کم ملے گا لیکن قلبی سکون ہوگا۔ ہو سکتا ہے وقتی پریشانی ہو، وہ صرف جسمانی ہوگی، تھوڑی بہت روحانی پریشانی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے دروازے کھولے گا، اور کم از کم آخرت میں تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا کی پریشانی پہ صبر نہیں ہو پاتا، ہمارے لیے مواقع اور ذرائع نہیں ہیں، گورنمنٹ نہیں دیتی ہے جابس وغیرہ، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم ایسوں کو سمجھاتے ہیں، اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ جن دنیاوی تکلیفات پر آپ ابھی صبر نہیں کر پا رہے، یہ اخروی تکلیفوں کے مقابلے میں واللہ پھول کی طرح ہیں۔ اتنی عظیم تکلیفات ہیں آخرت کی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک سمجھدار آدمی کے لیے کسی گناہ اور خطا سے بچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس پر غور کر لے کہ جن تکالیف کو جو آخرت کے مقابلے میں پھول کی طرح ہیں انہیں میں برداشت نہیں کر پا رہا، ان پہ صبر نہیں کر پا رہا، تو پھر آخرت کی تکالیف پہ کیسے صبر کروں گا؟ اور آخرت کی تکالیف سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان تکلیفوں پر ابھی صبر کر لیں۔ امید ہے کہ بہت سے بھائی بہن ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا، اور جو ہمیں دھوکہ اور فریب دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ جو فقیر بنے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کوئی مطلب زخم بنا لے گا، کوئی ٹنٹا بن جائے گا، کوئی ٹانگ ٹوٹا بن جائے گا، لنگڑا لولا اندھے بن جائیں گے۔ ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک آیا، اندھا ہو کے مانگ رہا تھا، تو میں نے جان بوجھ کے سائڈ سے بولا نہیں، بس تھوڑے سے پیسے بڑھائے تو فوراً ہاتھ بڑھا دیا۔ تو میں نے کہا یار کچھ شرم کرو، حیا کرو کہ آپ اندھے نہیں ہو اور پھر اس طرح حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑے یہ دھوکے باز ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کو اس طرح کا کر کے دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اور وہ ان کو پیسے دیں۔ تو لازم بات ہے بہت بڑا دھوکہ ہے، تو یہ گناہ حرام ہے۔ اور یاد رکھیں تو بلا ضرورت کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا ہی حرام ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں بغیر کسی ضرورت کے سوال کرے گا، یعنی کسی سے مانگے گا، وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی پورا جھڑ چکا ہوگا۔ تو اندازہ کریں کس قدر بدنما اور مکروہ چہرہ ہوگا۔ تو یہ جو بیچارے پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں بھی بہت خطرے میں ہوتے ہیں، اور ان کے دین ایمان کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے کون ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دھوکہ دے دے کر اس طرح ان کے خون کی ایک ایک رگ میں یہ چیز بس چکی ہوتی ہے، کچھ حد نہیں، اور یہ مبغوض ہیں۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پہ غضب فرمایا ہے کہ دھوکے والے کے بارے میں تو فرما رہے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ اور فریب دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اب مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیلی بیسس پر مانگ رہے ہیں، روزانہ فراڈ کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ پیچھا کرتا ہوا ذرا کبھی پیچھے کرتے ہوئے چلے جائیں، دیکھیں جب اپنے جھگوں میں پہنچتے ہیں نہ کوئی اندھا رہتا ہے، نہ لولا نہ لنگڑا، اگر ہے بھی بالفرض تو پھر وہ جو اس کی مستیاں ہوتی ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں کس طرح یہ پیسوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے یہ عیش کوشیوں سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیبل ان کے گھر میں لگی ہوئی ہے، بینک بیلنس ہے باقاعدہ، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ جن کے اوپر وقتی طور پر قلب میں نرمی پیدا کر کے یا رحم آنے کی وجہ سے آپ کچھ دے رہے ہیں، وہ اصل میں گناہ پہ بہت بڑی مدد ہے۔ یہ پورا ایک مافیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ تو پھر اس لیے بہت انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اس سے اجتناب کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں۔ سب سے پہلا حق قریبی رشتہ دار کا ہے، پھر ذرا دور کے رشتہ دار انہیں دیکھیں، ان میں بھی کوئی محتاج نہ ہو تو اپنے محلے میں دیکھیں، محلے میں نہیں ہے تو پھر اور دوسرے میں دیکھیں، دوسرے محلے میں اپنے شہر میں دیکھیں۔ اور ایسے لوگ جو سفید پوش قسم کے ہیں، جو اپنا مطلب گھر کا حال، اپنا باطنی حال، اپنا ظاہری حال کسی کے سامنے بیچارے بیان نہیں کر سکتے ہیں، عزت نفس کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جو ہاتھ پھیلا دے آپ کے سامنے، سمجھ لو اس کی تو عزت نفس ہے ہی نہیں۔ یہ مطلب پیشہ ور قسم کے فقیر یوں لائن سے کھڑے ہوں گے نا، بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ لائن سے کھڑے ہوں گے بڑے، پھر اس کے چھوٹے یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ مانگو، ہاتھ پھیلاؤ۔ تو یہ جو آج بڑے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے بہت چھوٹے ہوں پہلے، اور ان کو پھر ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نیت کا حال جانتا ہے، ہم تو اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر کسی ہیروئن چی کو معاذ اللہ یہ سوچ کر کے چلو اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہیروئن پلا دیں، چرسی کو چرس پلا دیں، سگریٹ پینے والے کو سگریٹیں پلائیں،
گٹکے کھانے والوں کو گٹکے خرید کر دے دیں تو دل تو اس کا بھی خوش ہو جائے گا، اور وہ بھی آپ کو دعائیں دے گا، وہ بھی اللہ کے نام پہ ہو سکتا ہے آپ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی چیزیں مانگ لے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو آدمی یہ تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اگر یہی فقیر اللہ کے نام پر یہ کہے اپنے ایک بچہ میں دے دو، اللہ کے نام پہ تم چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگا لو، اللہ کے نام پہ ہماری خاطر چولہے پہ بیٹھ جاؤ، تو اب تو رحم نہیں آئے گا بالکل، کیونکہ اب جسمانی نقصان ہے، اب مالی نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان ہو جائے تو جی وہ تو اللہ کے لیے مانگ رہا تھا اس لیے ہم نے دے دیا۔ اس لیے تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک روایت ذرا دیکھ لیں، اگرچہ اس میں حکم تو نہیں ہے لیکن اسی کے ضمن میں ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزر ہوا، یعنی گندم تھی یا کوئی بھی غلہ تھا، اس میں آپ اس کے پاس سے گزرے، بوری میں رکھا ہوا تھا، بس آپ نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا، سرکار نے ہاتھ ڈال دیا تو آپ کی انگلیوں نے تری محسوس کی۔ آپ نے پوچھا ہے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اسے بارش پہنچی ہے، یعنی رات میں اس غلے میں پانی ٹپک گیا تو وہ نیچے چلا گیا، اوپر والا خشک ہے تو میں نے اس لیے وہ پانی اندر ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پہنچ گیا۔ تو سرکار نے فرمایا تو تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ یاد رکھو جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس پہ تبصرہ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔